الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کے لوگوں کو ایک غلط فہمی کے ازالے کا ذکر فرمایا کہ بہت سارے لوگ آج بھی اس وقت بھی کفر کے حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے۔ کافروں کے پاس بڑا مال، بڑی دولت، بڑی ریل پیل، بڑے مزے کرتے ہیں، بڑی عیشیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو یہ چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں، یہ کامیابی والی چیزیں تو نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ دنیا کا عارضی نفع ہے، اٹھانے دو ان کو۔ اصل کامیابی والی چیز ایمان اور عمل صالح اور اخلاق ہے، وہ کورے بلاہر یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ آپ ان کو بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا مقابلے میں فرمایا کامیابی والی چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کامیابی والی وہ چیزیں ہیں جو بندہ کفر سے، نفاق سے، شرک سے، گناہ کبیرہ سے بچ کر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے۔ یہ جیسا کیسے دنیا عارضی ہے، یہ گزر جائے گا، دنیا میں بھی گزر جائے گا، آخرت میں جو ان کی کامیابی وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا لا یغرن، ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے کا آپ کو، تقلب چلت پھرت، ریل پیل، ادھر ادھر دوڑنا، الذین ان لوگوں کا کفروا جو کافر ہیں، فی البلاد مختلف شہروں میں چلت پھرت ریل پیل آپ کو دھوکے میں مت ڈالے۔ متاع قلیل، یہ عارضی نفع ہے، وہ بھی بہت تھوڑا آخرت کے مقابلے میں، متاع عارضی نفع۔ ثم مأوا، پھر ٹھکانا ہے ہم ان لوگوں کا جہنم، کیونکہ ایمان اور عمل صالح نہیں، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔ مقابلے میں فرمایا لیکن الذین، وہ لوگ، اتقوا جو ڈرتے رہتے ہیں،
عبادت کر کے بھی، ریاضت کر کے بھی، اعمال کر کے بھی ڈرتے ہیں ربہم، اپنے رب سے کہیں نافرمانی نہ ہو جائے۔ لہم، ان کے لیے ہے جنات، محلات، تجری، چلتے ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، مختلف قسم کی نہریں، خالدین، یہ عارضی نہیں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے، فیہا، ان محلات اور نعمتوں میں۔ اور کیا ان کے اعمال کا بدلہ؟ نہ نزلن، یہ مہمان نوازی ہوگی، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے مومنوں کے لیے تیار کیا ہوا اس دنیا کے مقابلے میں، خیرن، وہ بہت ہی بہتر ہے، للابرار، نیکی کرنے والوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کو اس میں شمار فرمائے۔ اس سے پہلے اللہ والوں کی صفات کا ذکر ہوا کہ عقل والا، دانش والا کون ہے؟ جو اللہ کی مخلوقات کے اندر، اللہ کی کائنات کے اندر، اللہ کی چیزوں میں غور و فکر کر کے اللہ کی عظمت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی کبریائی کو پہچانے، اور پھر اللہ کو پہچان کر اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ ہی کا ذکر کرے، اللہ ہی کے گن گائے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اور نمبر 3، پھر عاجز بن کر اللہ سے دعائیں بھی کرتا رہے۔ دعاؤں کا تذکرہ بھی ہوا تھا۔ اب اس کے اعتبار سے کبھی کبھی مسلمانوں کے دماغ میں بات آتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی، آج کل زیادہ آتی ہے، وہاں کم تھی، لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو تنبیہ فرمائی، اس دور میں بھی، آج میں بھی، قیامت تک کے لیے بھی، کہ وہ کیا، مسلمان کبھی کبھی کمزور ہوتا ہے، معاشی طور پر کمزور، مالی طور پر کمزور، دولت میں ذرا کمزور، عیش و عشرت میں کمزور، لیکن رازق وہ ہے، وہ سب کو روزی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، الحمدللہ رازق وہ ہے، لیکن وسعت کے ساتھ کبھی کبھی ساری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، ایک ضرورت پوری، دوسرا دروازہ بند ہے، مشکلات ہیں۔ مقابلے میں کفر کو اپنی دولت کا بھی پتہ نہیں ہے، دنیا کے سرمایہ کا پتہ نہیں ہے، اس کی ریل پیل زیادہ، اس کی عیش و عشرت زیادہ، اس کے نوکر چاکر زیادہ، اس کی کار کوٹھیاں، اس کے بنگلے، اس کے صبح و شام کی کھیل کود، لغویات، بکواسات، پیسے کا بہاؤ، دنیا دنگ رہتی ہے۔ اللہ نے ان پہ بڑا فضل کیا جی، ہمارے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں اللہ نے ان پر بڑا فضل، یہ فضل نہیں ہے، فضل اللہ نے مومن پہ کیا، ایمان کی دولت دی ہے، یہ معمولی فضل ہے، اس کے مقابلے میں ساری دنیا کے انبار لگا دو، دنیا کو رکھو، ایمان کے برابر کی نعمت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کے اوپر قائم دائم رہنا نصیب فرمائے۔ لیکن انسان ہے نا، کمزوری کا شکار ہو کر کہہ دیتا ہے مالدار کے بارے میں، عیش و عشرت کے بارے میں، بڑا اللہ کا فضل ہے، بڑی عیش کرتا ہے، بڑے مزے کرتے ہیں جی۔ اللہ اکبر، اللہ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی، خبردار، یہ کفر کی چلت پھرت، اس کی ریل پیل، اس کا تقلب، ادھر کاروں پہ دوڑا، ادھر جہازوں پہ دوڑا ہے، ادھر نوکر، ادھر نوکر، ادھر خادم، ادھر چیلے، یہ مال و دولت کی فراوانی، یہ عیش و عشرت کی فراوانی، یہ کھیل کود کی فراوانی، کھانے پینے کی فراوانی، پیسوں کا ناچ گانے پہ لٹانا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ فضل کی بات نہیں ہے، یہ کوئی فضل نہیں، اس کو دھوکے میں مت پڑو،
کہ ان کے اوپر بڑا فضل ہو گیا ہے، بڑا کرم ہو گیا ہے، بڑا کچھ اللہ نے دے دیا. نہ 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 نہ، اس کو نہ کہنا. لا یغرنک، تمہیں یہ چیزیں دھوکے میں ہرگز نہ ڈالیں. کون سی؟ تقلبہ، یہ لوٹنا، یہ چلت پھرت، ادھر دوڑے ادھر دوڑے، ادھر کی ریل پیل ادھر کی ریل پیل، ادھر گاڑیاں گئیں ادھر گئیں، ادھر پروٹوکول ادھر پروٹوکول، یہ اس دنیا میں ادھر دوڑے دوسرے ملکوں میں. فرمایا نہیں، تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ کافروں کی ریل پیل مختلف شہروں میں، آج اس شہر میں، کل اس شہر میں، اب اس شہر میں، ادھر شہروں میں گاڑیاں لے کر جہاز لے کر پھریں، اور دولت کی فراوانی ہے، عیش و عشرت ہے، یہ تمہیں دھوکے میں مت ڈالے. اچھا، فرمایا متاعن، یہ عارضی نفع، متاع کہا جاتا ہے عارضی نفع. یہ جتنا بھی کسی کو کروڑوں دیا، ارب پتی بنا دیا، عارضی نفع ہے. کتنا؟ 60 سال زندہ رہے گا، 80 سال زندہ رہے گا، کتنا کھائے گا، کتنا نفع اٹھائے گا، کتنا دوڑے گا، یہ عارضی نفع ہے اس کا. اور ضروری بھی نہیں 60 سال کھا سکے، چند دن عیش و عشرت کے کھاتا ہے نا، ماشاءاللہ نظام قدرت خداوندی ہے، ڈاکٹروں کے کھاتے چڑھتا ہے، یہ بند یہ بند یہ بند گیا، دولت ہمبار ہے، کھاتا کچھ بھی نہیں ہے. کہتے کیوں؟ ڈاکٹروں نے بند کر دیا، سب کچھ ہے، بندش ہے. فرمایا یہ کس دھوکے میں پڑ گئے ہو؟ تمہیں کس دولت پہ دھوکہ آ گیا ہے؟ یہ دولت کوئی دولت نہیں ہے، متاع، یہ عارضی نفع. چند دن کھا پی، عیش کر، نوکر چاکر دیکھ، کھیل کود کر، پیسے لٹا، ادھر لٹا ادھر لٹا. وہ بھی فرمایا قلیل، عارضی نفع وہ بھی بہت تھوڑا ہے. کیوں؟ اللہ، دنیا میں اللہ نے کسی کو کروڑوں کھربوں بھی دیا نا، آخرت کی نعمت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، بہت ہی تھوڑا ہے. دنیا آج بھی کہتی ہے بڑا بڑا مال ملا ہے جی، واقعتاً دنیا کمندیں ڈال رہی ہے. روس، چائنا، امریکہ ٹیکنالوجی کے اندر دنیا کو زیر کر رہا ہے. جاپان صنعت و حرفت میں دنیا کو زیر کر رہا ہے، بلندی کے جوہر دکھا رہا ہے. اور دیگر ملک، برطانیہ انجینئرنگ کے اندر بڑی دنیا کو زیر کرتا نظر آتا ہے. بڑے بڑے فن ہیں، بڑے بڑے ہنر ہیں، بڑا بڑا کچھ ہے، دنیا کی معیشت کنٹرول کیے بیٹھے ہیں، دنیا کی معیشت. لیکن اللہ نے فرمایا دھوکہ نہیں نہ کھانا، متاع قلیل، یہ عارضی نفع چند دن کا ہے. دنیا میں جتنے خزانے نکال دو، دنیا خزانے بہت ہیں دنیا میں، اللہ نے دیے. قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا، اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کیا جائے بہت کچھ ہے. لیکن سارے خزانے دنیا کے جمع کرو نا، سونا چاندی تانبا پیتل کوئلہ شوئلہ تیل شیل، اللہ کی آخرت کی نعمت کے مقابلے میں زیرو ہیں. آخرت میں اللہ کے خزانوں کے سامنے زیرو ہیں. یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور وہ آپ سن کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میرے سامنے دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہو، لو کانت الدنیا تعدل جناح بعوضۃ، اگر دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہو، فرمایا میرے ہاں اس کی قیمت ہوتی، میں اپنے منکر کافروں کو ایک قطرہ بھی نہ دیتا. میرے نزدیک اس کی قیمت ہی نہیں ہے، اسی لیے میں اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہوں. مجھے گالیاں دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں پھر بھی دیتا ہوں. اور واقعتاً اللہ کے دین کا انکار، نبی کا انکار، قرآن کا انکار، اللہ کا انکار. چائنا ہے وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے، روس اللہ کو نہیں مانتا ہے، اور بھی دہریت ہے. اس وقت دہریت زیادہ پھیلی ہے. خود برطانیہ عیسائیت کا ملک ہے، لیکن اس وقت دہریت ہے وہاں بھی کہ کوئی اللہ نہیں ہے. وگرنہ عیسائی اللہ کو مانتے تھے، اب نہیں ہے. امریکہ عیسائیت کا ملک ہے، یہودیت اس کے مقابلے میں تھوڑی، وہ الگ بات ہے، ان کا آپس میں تقابل کیا ہے.
لیکن دہریت ان میں بھی، یہودیت میں دہریت، وگرنہ یہودیت اللہ کو مانتا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتا تھا، اب نہیں ہے، اب دہریت آ چکی ہے۔ اللہ کو نہیں بھی مانتے، اللہ ان کو دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے نزدیک اس دنیا کی قدر ہی نہیں، کیوں دھوکے میں پڑ گئے ہو؟ یہ تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کا مال و دولت، کہ کسی کو میں نے زیادہ دے دیا، بہت کچھ کر دیا ہے، بڑی میری رحمت، بڑا فضل ہو گیا ہے۔ فرمایا یہ فضل نہیں ہے، تو یہ دنیا کی دولت فضل نہیں۔ ہاں دنیا کی دولت دوسری جگہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فضل ہے کہ دولت دے کر دیکھو دولت سے کماتا کیا ہے۔ اگر نیکیاں کما رہا ہے، اللہ کی رضا والے کام کرتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، شاعر اللہ کی خدمت کرتا ہے، شاعر اللہ یہ مساجد، فرمایا اللہ نے پیسہ دے کر فضل کر دیا، نیکی کا موقع دے دیا۔ یہ ہے غریبوں کی خدمت کرتا ہے، پھر ٹھیک ہے۔ فرمایا واقعی دولت کوئی چیز نہیں ہے، دھوکے میں مت پڑو۔ اللہ ہم سب کو اس دھوکے سے نجات نصیب فرمائے۔ دنیا بیچاری اس دھوکے میں پڑی ہے آج بھی۔ اللہ نے اسی کا ذکر کر کے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ کافروں کی چلت پھرت، یہ ریل پیل، یہ ادھر دوڑنا ادھر دوڑنا، ریال اور پاؤنڈ اور ڈالروں کی بہتات، یہ تمہیں دھوکے میں مت ڈالے۔ متاع قلیل، یہ اللہ کا یہ عارضی نفع ہے، وہ بھی بہت تھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں اللہ کی ساری چیزوں کو بھی جمع کرو نا، اللہ کے آخرت کے خزانے کے مقابلے میں ساری ہے چونگی۔ حدیث میں آتا ہے، کتاب الجہاد کے اندر آتا ہے قیامت کے دن اللہ نیک لوگوں کو جنت میں بھیج کر جنت کی بے شمار نعمتیں دیکھیں گے، محلات دیکھیں گے، باغات دیکھیں گے، نوکر چاکر دیکھیں گے، خادم بچے دیکھیں گے، حور و قصور دیکھیں گے، اور پاکیزہ بیویاں دیکھیں گے۔ ان کو کہا جائے گا تم میں سے کوئی چاہتا ہے دوبارہ دنیا میں جانا؟ تو اس وقت اور کوئی کہے گا ہم دنیا کیا کریں، دنیا ایسی تھا۔ فرمایا ساری دنیا تمہیں دوں گا۔ کہا نہیں جاتے ہیں سوائے مجاہد کے۔ مجاہد کہے گا میں جاتا ہوں۔ شہید کہا کیوں؟ فرمایا شہادت کے وقت جو لطف آیا وہ دوبارہ لینا چاہتا ہوں، اور جو پروٹوکول کے ساتھ جنت میں مجھے اعزاز کے ساتھ بھیجا، میں یہ دوبارہ شہید ہو کر کے آؤں گا اور یہ پروٹوکول ملے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جہنم کے کافر کو کہا جائے گا عذاب میں مبتلا ہے کفر کی وجہ سے، نحوست کی وجہ سے، اگر تجھے دنیا میں بھیج دوں اور تیرے پاس دنیا کا مال و متاع ہو تو آج اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا کچھ دے گا؟ کہتا ہے میرے پاس جو ساری دنیا بھی ہو، ساری دنیا، پاکستان نہیں، دنیا کے خزانے بھی ہوں، دنیا کی معدنیات بھی ہو، یہ تیل تانبا پٹرول ساری معدنیات میرے کنٹرول میں ہو، میں سب کچھ دے کر اپنی جان کا فدیہ لگا لوں گا۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ دنیا میں نے تجھے کہا صرف یہ دل مجھے دے، دل میں مجھے بسا اور میرا ایمان، میری قدرت، میری طاقت کو رکھ، میرے قرآن کو رکھ، میرے نبی کو رکھ، اس کے مطابق عمل کر۔ تو نے اتنا کام نہیں کیا، تو میں نے تو نہیں کہا یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، میں نے اتنا کہا ہے یہ دل میں ایمان لا، پیشانی میرے سامنے جھکا، بس میں نے اتنا کہا، تو نے نہیں مانا۔ آج تو کہتا ہے میں ساری دنیا دے دوں گا، تو کہے گا آج دنیا کا سب کچھ لٹ جائے، جان بچ جائے، یہ سودا سستا۔ دنیا متاع قلیل ہے، عارضی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری جگہ، فرمایا یہ ساری دنیا کے خزانے اکٹھے کرو نا، یہ جتنے معدنیات آج دنیا نکال رہی ہے، اور ہیں ابھی مخفی کتنے ہیں، اللہ کب سے دنیا نکال رہی ہے، کھا رہی ہے، پتہ نہیں مخفی کتنے ہیں، کتنا نکالے گی، سارے خزانے معدنیات اکٹھا کرو۔ اور فرمایا اللہ کی آخرت کے خزانے کے مقابلے میں یہ ایسے ہیں
جیسے انگلی سمندر میں ڈبو کر نکالو، بتاؤ سمندر میں کمی کتنی آئی ہے؟ فرمایا کوئی کمی نہیں آئی۔ فرمایا جتنی دنیا کے خزانے لگاؤ آخرت کے مقابلے میں ہے، چاہے اتنی کمی بھی نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو قلیل ہے۔ تو فرمایا یہ قلیل چیزوں کے اوپر دھوکے مت کھاؤ، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں یہ کر گیا، فلاں یہ کر گیا۔ فرمایا یہ چیز کامیابی والی نہیں ہے، یہ ان کی عیش و عشرت کرنے دو، چلت پھرت کرنے دو، عیاشیاں کرنے دو۔ میں نے ڈھیل دی ہے تاکہ آخرت میں پکڑوں گا یہ کہ ہوئے افسوس، سوچنے کا موقع مل جاتا۔ میں نے اتنا دیا، اتنا سوچنے کا موقع دیا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ثم مأواہم جہنم، بالآخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ دنیا کی دولت کے اوپر غرور مت، دھوکے میں مت آؤ خدا کے بندو، دنیا کی دولت کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ دولت کون سی ہے؟ فرمایا دولت ایمان کی ہے۔ یہ بڑی دولت ہے کہ بندہ اللہ کی ذات اور کبریائی کا، صفات کا، احکام کا، قرآن کا، انبیاء کا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، قیامت کا ایمان رکھے دل میں، یہ بڑی دولت آ گئی ہے۔ اور اب اس ایمان کے مطابق قرآن کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزار کر عمل کر لے، اس دولت سے بڑی دولت اور کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ لوگ جو اس زندگی میں گزر گئے، روزی دینے والا اللہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ، یہ دولت جس کو مل گئی، دنیا بھی اس کی اچھی، مرنے کے بعد جو اس کو ملنے والا ہے نا، یہ کفر اور یہود و نصارہ کی دولتوں سے بہت ہی زیادہ اعلیٰ ملے گا اس کو۔ فرمایا لیکن الذین اتقوا، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، تقوا ربہم، کہ اللہ کے سے ڈرتے، نہ شرک کرتے، نہ کفر کرتے، نہ نفاق کرتے، نہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں، نہ گناہ صغیرہ کرتے ہیں۔ بشری تقاضے پہ کمی بیشی ہوگی تو وہ کل آپ نے سنا اللہ کہتا میں مٹا دوں گا۔ تو فرمایا ایسی زندگی گزارتے ہیں، یہ ہے کامیاب زندگی۔ لہم جنات، ان کے لیے محلات ہوں گے جنت میں۔ اور کیسے محل؟ تجری من تحتها الانہار، ان محلوں کے نیچے سے طرح طرح کی نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ قرآن نے ذکر کر کے فرما دیا کہیں نہ من ماء غیر آسن، تازہ پانی کی نہر چل رہی ہوگی، میٹھا جنت کا پانی، دنیا کا نہیں۔ کہیں کہہ دیا من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہر جاری ہوگی، اور لیکن دودھ کا وقت گزر جائے کھٹا ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا فلاں، نہ ذائقہ ہی نہیں بدلا۔ کہیں کہہ دیا ہے من عسل مصفا، شہد اور صاف شفاف شہد جنت کا نہریں۔ کہیں کہہ دیا من خمر لذت للشاربین، کہ شراب کی نہریں، اور وہ بھی لذت والی، دنیا کی شراب لذت والی نہیں ہے، پیتے وقت بھی لذت نہیں، بعد میں معدہ بھی تباہ، دماغ بھی تباہ، ایمان بھی تباہ۔ وہاں فرمایا پینے والوں کی لذت ہی لذت، یہ نہریں۔ فرمایا یہ ہے کامیابی۔ اور پھر یہ ہے کامیابی محلات اعلیٰ، اور محلات کی تفسیر سورۃ الرحمن میں بتائی۔ اللہ اکبر، دو جنت ایسے ہوں گے جن کا سارا کام، ساری دیوار، سارے برتن، سارا فرنیچر سونے کا، اور دو ایسے ہوں گے جن کا سارا کچھ چاندی کا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، کفر شرک سے، گناہوں سے بچ کر، ان کے لیے دو جنت۔ آگے چل کر وہ مِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے علاوہ ایک دو اور دیں گے، چاندی والے ہوں گے، دو سونے والے۔ اللہ اس میں حور و قصور، اس میں بیویاں، ازواج مطہرہ، پاکیزہ، ہر بد اخلاقی سے، ہر گندگی سے، ہر غلاظت سے، لغویات سے، بکواسات سے، بول و براز سے، اللہ ہر چیز سے پاک، ایمانی تقاضے کی وجہ سے اعلیٰ ترین صفات۔ اور فرمایا کہ ایسی مطہرہ، ایسی بلند، اللہ حدیث میں بخاری کی روایت میں آتا ہے، اگر جنت کی عورت کو، جو عورت کا حسن چھوڑ، اس کے جوڑے کو چھوڑ، والا نصیفہا، اس کا دوپٹہ، اگر دنیا کے مقابلے میں وزن کیا جائے، قیمت لگائی جائے، ساری دنیا اس کے وزن کو نہیں دے سکتی ہے، اس کی قیمت نہیں دے سکتی ایک دوپٹے کی۔ اور فرمایا وہ اپنے دوپٹے کے ساتھ اگر جھانک لے دنیا میں، ساری دنیا روشن اور معطر ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا چیز ہوگی۔
فرمایا یہ ہے، اور یہ پھر عارضی، دنیا والی چیزیں جتنا پیسہ ہے عارضی ہے، نہیں تو زندگی ختم ہے پھر بھی عارضی ہے۔ فرمایا یہ عارضی نہیں ہے، خالدین فیہا، جنت میں گئے جوانی کا شباب ہے، بیوی جوان، خود جوان، جوانی جوانی، ہمیشہ ہمیشہ باغ تیرے، محلات تیرے، نوکر تیرے، چاکر تیرے، مال تیرا، نعمتیں تیری، سب کچھ تیرا، خالدین فیہا۔ فرمایا یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے؟ فرمایا نہ، تمہارا ایک ایمان تھا اور کمزوری والے اعمال تھے، اللہ نے آج اپنے گھر میں بلا کر نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوئی ہے۔ میزبان اللہ، تم مہمان، اور میزبان اپنی استعداد اور صلاحیت اور شان کے مطابق مہمان نوازی کرتا ہے۔ اعلیٰ قسم کا میزبان ہو، اس کو کہا جائے 2 کھانے تیار کر کے، تو میری توہین ہے، 2 کھانوں کا کیوں کہا؟ یہ میرا دسترخوان ہے، اس میں یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا دسترخوان جنت ہوگا، میں اپنی شان کے مطابق تیار کروں گا۔ اس کی شان بے مثال، جنت بے مثال، اس لیے جنت کی مثالیں نہیں دی جا سکتی ہیں۔ نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، دنیا کی مال و متاع کے پیچھے دھوکہ مت کھاؤ، نیک لوگوں کے لیے جو اللہ نے ادھر تیار کیا وہ بہت ہی بہتر ہے اس کے مقابلے میں۔ فرمایا یہ دھوکے میں مت پڑو، یہ کافروں کو یہ مل گیا، فلاں ملک یہ مزے کر گیا، فلاں ملک مزے کر گیا، فلاں ملک مزے کر گیا۔ فرمایا ہاں اپنا ایمان اور عمل صالح بناؤ، باقی اس عمل صالح اور ایمان کے تقاضے کے ساتھ معیشت کو مستحکم کرو، آگے بڑھو، لیکن اپنے سے ان کو فوقیت دے کر ایمان چھوڑ کر ان کے پیچھے نہ دوڑنا۔ تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، عمل کی دولت ہے، یہ اصل ہے، پھر آگے چلو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا ایمان اور عمل صالح بچاتے ہوئے معاملات کے اندر آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم۔